چیئرمین ٹاسک فورس ہیں جیل خانہ جات، اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان بھی ہیں. خدا نہ خواستہ کل کلاں کو آپ کو بھی جیل میں جانا پڑ جائے تو پیش بندی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار جیل میں اگر یہ چیزیں ہونا تو یہ ٹھیک ہے کام؟ دیکھیں ہر وہ چیز سہولتیں دی گئی ہیں جو کہ ہونی نہیں، چاہیے. مستقبل میں آپ کیا بہتری لا رہے ہیں ان سہولتوں میں؟ دیکھیں جم کی سہولت دی گئی ہے. اچھا جی. وہاں پہ کھانا ایسا ہے کہ اس پہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ کوئی بھی کھائے تو نہیں کھایا جائے گا. اور اس کی تو دھوم ہی بڑی ہے جیل مینیو کی سر، کہتے ہیں بڑا زبردست مینیو بنا دیا آپ نے عام تو قیدیوں میں کا کہہ رہا بھی. ہوں نا کہ یہ تو لوگ اب جو باہر ہیں وہ کہتے ہیں میں تو رہا ہوں ادھر. اچھا، وہ تو لوگ کہتے ہیں مفت کا کھانا مل رہا ہے، مفت کی سہولتیں مل رہی ہیں تو اس ہمیں لیے جیلیں بڑھ رہی ہیں سر. تو اور کیا. ویسے کیا مینیو کیا ہے، اسپیشل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو پہلے سنتے تھے چھوٹے ہوتے ہم دال بھی روٹی. کہ دال روٹی، اب جو ہے نا چکن ہے اور مطلب مختلف ڈیز میں. ابھی آپ مجھے بتاتے تو میں مینیو کوئی منگوا لیتا. اچھا، آپ نے کبھی کھایا سر جیل کا بالکل نہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں جا کے. میں تو خصوصاً میں گجرانوالہ جیل پچھلے شروع میں گیا تھا، وہاں پہ حالت مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایسے روٹیاں انہوں نے نیچے پھینکی ہوئی تھی اور وہ ان کی کوالٹی بھی نہیں صحیح تھی، کچی تھیں. تو اس میں تو فرق نہیں پڑتا کوالٹی پہ، پیسہ تو اگر آپ اس کو صحیح اچھی طرح پکوا دیں، پکائی صحیح کریں گے، اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، اتنے ہی لگتے ہیں. لیکن صرف ایڈمن جو ان کی ایڈمنسٹریشن کی نااہلی ہوتی ہے وہ ہم نے کیا. اب کہیں بھی جا کے دیکھیں پراپر صفائی ستھرائی، بلکہ فوڈ اتھارٹی کی ایکسیس ہے. فوڈ اتھارٹی بھی جا کے دیکھیں. ہاں، فوڈ اتھارٹی بھی جا کے چیک کرتی ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں خود سے بات کرنا چاہوں گا. اب زمانہ بدل گیا. ہم نے پہلے جیسے کرپشن پہ پیسے، جیسے ملاقات کرنے کے لیے لوگ لیتے تھے کہ جی میں کرواتا ہوں، یہ کرتا ہوں. برآمدے میں ملاقات، جیلر صاحب کے کمرے میں جیلوں میں ملاقات. یہ جو ملاقات ایپ بنا دی ہے. اچھا جی. اب ہر کوئی، آپ کی بہت اہم یہ خبر ہے، ہر کوئی جا کے پہلے سے گھر سے بیٹھ کے بکنگ کر سکتا ہے، ٹائم لے سکتا ہے. کتنے چارجز ہیں سر اس کے؟ نہیں، کوئی چارجز نہیں ہے، فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ. ملاقات ایپ ہے، ادھر سے اپوائنٹمنٹ مل جائے گی، آپ جائیں، آپ اس کے مطابق ملاقات کر کے آئیں. اس کا کوئی مثبت نتائج سامنے آیا؟ جی بالکل. ابھی ہزاروں لوگوں نے اس کے، ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. کئیوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا، دوسرے کئیوں کے موبائل ہوتے ہیں، اینڈرائڈ نہیں ہوتے، تو پھر ان کے لیے ہوگا. لیکن واٹس ایپ پہ پہلے شروع کیا گیا ہم نے، پھر بعد میں ملاقات ایپ بن گئی ہے. اب ایپ پہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ جیسا کہ یعنی وہ جو مینول طریقہ تھا اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے؟ وہ ابھی تو ہے، جب تک سارے لوگ اس پہ آ جائیں گے تو اس کا تو ویلیو ختم ہو جائے گا. بہت خطیر رقم خرچ ہوئی ہوگی اس سارے سسٹم کو نہیں بنانے میں. بالکل، وہ تو ظاہر ہے عوام کے لیے، لوگوں کی نئی جدت لانے کے لیے چیزوں کو کرنا پڑتا ہے. سیف جیل پروجیکٹ ہے جس میں ہر جگہ پہ کیمرے، سوائے واش روم کے علاوہ ہر جگہ پہ کیمرے کی ایکسیس ہوئے گی. اس میں یہ شروع ہو گیا ہے کہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی کسی سے لین دین کرتا ہے، کیمرے کی نظر ہوگی، ہر جگہ پہ ہوئے گی. جیل کے اندر کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی. باہر جو مرضی کے لوگ کرتے پھریں، لیکن جو ہوتا ہے نا اس کی فوکس ہوگا ہر چیز. یہ آئیڈیا رانا منان کا تھا؟ دیکھیں ہمارے حکومت کا ہے یہ، ہم آپ حکومتی نمائندے ہیں نا؟ بالکل ہمارا ہے. اور الحمدللہ میں نے بتایا نا کہ ہم نے وہ کام کیے ہیں جو پہلے نہیں تھے. جو اب آپ کولڈک پر جائیں گے نا، 1.5-2 کلومیٹر آپ کو پیدل چلنا پڑتا تھا. بوڑھے لوگ جاتے تھے، ضعیف جاتے تھے، بچے جاتے تھے. اب الحمدللہ آپ جائیں گے وہاں پہ وہیکل ہم نے وہاں پہ دی ہیں جو فری آف کاسٹ آپ اندر جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیدل جائیں گے یا بچوں کو مشکل ہوئے گی. اور اس میں انوائرمنٹ فرینڈلی الیکٹرک وہیکل دی گئی ہیں، جیسا کہ وہ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی، بلکہ آپ کسی دن وزٹ کریں اگر ہو سکتا ہے. اور یہ جہاں جہاں پہ مین گیٹ سے ڈسٹنس زیادہ وہاں ہم نے. اچھا سر، کیا رانا منان چیئرمین کی حیثیت سے جیل خانہ جات کے انتظامی امور میں مداخلت کرتا ہے کہ یا صرف نشاندہی کرتا ہے کہ بھی یہ چیز غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لو؟
دیکھیں یہ انتظامی کہیں بات کر لیتے ہیں، ہمارا سسٹم موجود ہے، لیکن زیادہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اور کوئی بھی اگر کوئی زیادہ مسئلہ ایشو ہے تو ہم اوپر بات بھی کر لیتے ہیں۔ ٹرانسفر ہوم پوسٹنگ سیکرٹری صاحب، آپ کا اختیار ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کا؟ نہیں یہ ہوم دیکھیں اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ٹرانسفر یہ تو میرے جواب نہیں ہے کہ میں ٹرانسفر پوسٹنگ کروں، یہ ہر کسی ریجن کا ڈی آئی جی ہوتا ہے جو وارڈرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتا ہے، اور آئی جی بھی اس کو دیکھتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں، اور ابھی آج کل تو ویسے بین لگا ہوا ہے، اور آج کل پریکٹس یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ؟ ہم لسٹ بھجوا دیتے ہیں سی ایم صاحبہ کو، ادھر سے اپروول ہوتی، چونکہ بین ہے روٹین میں تو ڈی آئی جی نے کرنا ہوتا ہے، چونکہ میڈم نے ایک کیا ہوا ہے کہ ہر یہ ایسے دکانیں کھلی ہوتی تھی نا پہلے کہ یہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، سی ایم صاحبہ کا ایک سسٹم ہے نیا، انہوں نے جو جس طرح کے پنجاب چل رہا ہے الحمدللہ ہر چیز کی گرپ سی ایم آفس میں۔ پنجاب کی 43 جیلوں میں قیدیوں کے علاج معالجے کے لیے کتنے ہاسپٹلز ہیں؟ کس باہر سرکاری ہاسپٹلز میں قیدی لانے؟ نہیں ہاسپٹل اندر ہیں، موجود ہیں، کتنے ہیں؟ آپ تمام جیلوں میں اندر ہسپتال ہیں، کسی میں چھوٹے لیول کے کیپیسٹی کے مطابق اب کوٹ لکھپت میں جائیں، ادھر کیمپ چلے جائیں، وزٹ کریں ہاسپٹل، وہاں پہ باہر کے ہسپتالوں سے اندر زیادہ صفائی ستھرائی۔ پہلے تو سر ایسے کوئی قیدی جیل میں جاتا تھا باس سر سیاسی یا سماجی، تو ساتھ ہی بیمار ہو کے ساتھ ہی سروس یا پی ایس سی میں ایڈمٹ ہو جاتا نہیں وہ تو ایسا، اب بھی صورتحال میں ایسی ہے؟ بتاتا ہوں نا، وہ تو کوئی سیریس اگر پیشنٹ ہے جس کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو نہیں، وہ پکڑے جانے سے پہلے ٹھیک ہے، پکڑے جانے کے بعد جیل کی طرف آنے کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تو ہم ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی سہولت مل جائے، یہ کون سا انسان ہے جو آپ نے کتنوں کو یہ سہولت دی ہے سر؟ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، ہم تو جیل مینول کے مطابق کام کرتے ہیں، اور بالکل ہاں ہم اسے سہولت دیتے ہیں جو بیمار ہے، جو بیمار ہے اس سے ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس کا ٹریٹ کریں۔ میں خود جب وزٹ کرتا ہوں لوگوں سے پوچھتے ہیں، بیرکوں میں جاتے ہیں، بیرکوں میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اپنی شکایت بتائیں، آپ کو کوئی ادھر تنگ کرتے ہیں، کوئی پیسے مانگتا ہے آپ سے، کوئی مس بہیو کرتے ہیں، وہ بتائیں، اور ہم ان کو، کئی لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ علاج ہونے والا مجھے یہ نہیں کروا رہے، تو وہ ان کو ہم ارینج کرتے ہیں۔ چیئرمین جیل خانہ جات رانا منان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں رانا منان کے ساتھ جہاں بریک پہ جانے سے پہلے ختم کیا تھا۔ اچھا سر، جیل ملازمین کے رویے کو لے کے بڑی شکایات زبان زد عام ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی جیل میں ملاقات کے لیے جاتا ہے یا جیل میں کوئی قیدی قید ہونے کے لیے جاتا ہے تو اسے مختلف جو روایتی پروسیجرز ہیں وہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، ان پہ کچھ قابو آپ نے کیا ہے کہ بس ویسے چل رہا سسٹم؟ ہم نے جیسا کہ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو جیل ملازم ہے نا، جو وارڈر ہے، کانسٹیبل جس کو بولتے ہیں، اس کا اگر احتساب کرنا ہے تو ہم نے اس کی سہولت بھی دیکھنی ہے، دونوں طرف دیکھنا ہے کہ بھئی اگر وہ غلط حرکت کرتا ہے تو وجہ کیا ہے۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے نے ان کو جب وزٹ کیا تو مختلف جیلوں سے شکایت ملی کہ بھی یہ ہمیں 4 گھنٹے انگریز دور کا چلا آ رہا ہے قانون، اور وہ 4 گھنٹے جو ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، 4 گھنٹے 24 گھنٹے میں 4 دفعہ 4 گھنٹے اچھا کنٹینیولی، چونکہ ان کو 16 گھنٹے 8 گھنٹے ہی کرتے تھے، لیکن ہاں وہ ایسے ہی تھا جیسے 24 گھنٹے ڈیوٹی، 24 گھنٹے بس ویٹ ہی کرنا نا، انتظار کرنا اگلی کب آئے، اگلا چوکا کتوں بجنا۔ لیکن اب ہم نے کنٹینیو 8 گھنٹے کر دی، جو 8 گھنٹے کر کے فارغ، اپنی فیملی کو ٹائم دے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دے، اور جو باقی ذہنی سکون لے نیند پوری کرے، اور اس سے یہ ہے کہ اس کی بہت خوش ہیں، رویے میں تبدیلی آئی سر؟ آئی ہے، اور یہ دیکھیں پھر وہ جو قیدی کا روایتی استقبال ہوتا تھا وہ بند ہو گیا۔ ہم ان کی سہولت یہ اس لیے دی ہے کہ بھئی پرفارمنس بہتر کریں، آپ کے کرپشن جو بلکہ یہ خود بیچارے نا پیسے دے دے کے ڈیوٹی کرواتے تھے 8 گھنٹے، تو وہ بھی خاتمہ ہوا کرپشن کا، اور ان کی سہولت بھی ملی کہ انہیں پیسے نہیں خرچنے پڑتے، اس کی بچت ہوئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ
परफॉर्मेंस कारकर्दगी बेहतर होगी. अब हम उन्हें कहते हैं कि भाई इसमें कोई वो नहीं है, आपके भुगतना पड़ेगा अगर आप किसी से पैसे ले तो. आपने पता करवाया कि जेल के अंदर मंशियात कैसे जाती है, कौन से तरीके हैं, कौन से रास्ते हैं, कौन से सुराख हैं? है ना, अगर इन लोगों को सहूलतें नहीं होंगी तो फिर ये रास्तों इनको एक मौका मिलता है कि किसी से किस तरह पैसे लेने हैं. तो लोग फिर ऑफर भी करते हैं और फिर इस जुर्म में कई मुलाजम शामिल भी होते हैं. लेकिन इस पे हमने बताया ना कि ये कैमराज और जैसा कि खुद हमें जाके हम पूछते हैं, DIGs जाते हैं, IG सब जाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन जाते हैं, होम सेक्रेटरी सब जाते हैं, ये इन पे नज़र रखते हैं